امریکی فوج نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں۔ یہ حملے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملے کے کچھ ہی گھنٹے بعد کیے گئے ہیں۔ امریکہ کی مرکزی کمان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے یہ حملے ایک بین الاقوامی گزرگاہ میں کمرشل جہازوں پر حملے کرنے کا سخت بدلہ لینے کے لیے کیے ہیں جن میں بے قصور شہری سوار تھے۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی قشم اور بندرگاہ اور بندر عباس میں ان دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یہ تازہ حملے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ایک لائسنس کو بھی منسوخ کر دیا ہے جس کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے سے متعلق ایک عبوری سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کے تیل کی فروخت کی اجازت دی گئی تھی۔ امریکہ کے افسر نے بتایا کہ یہ لائسنس اس لیے منسوخ کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ضرورت ہے کہ ایران اس کا نتیجہ بھگتے۔ فٹ بال میں سوئٹزرلینڈ ونکوور میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کولمبیا کو 3 کے مقابلے 4 گول سے ہرا کر 1954 کے بعد سے پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے۔ اضافی وقت کے بعد بھی دونوں ٹیمیں کوئی گول نہیں کر سکی تھیں۔ ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک اور میچ میں اٹلانٹا میں ارجنٹینا نے مصر کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا 78ویں منٹ تک 2 گول سے پیچھے چل رہا تھا۔ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کی طرف سے کرسٹیانو رومارو نے 79ویں منٹ میں پہلا گول کیا۔ اس کے بعد 83ویں منٹ میں میسی نے گول کر کے اسکور 2-2 سے برابر کر دیا اور اینزو فرنانڈیز نے اضافی وقت میں فیصلہ کن گول کر کے ارجنٹینا کی جیت کی راہ ہموار کر دی۔ مردوں کی کرکٹ میں نوٹنگم میں ٹرنٹ برج کے مقام پر کل رات تیسرے T20 میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 125 رن سے ہرا دیا۔ اس طرح انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 202 رن کا نشانہ رکھا تھا لیکن بھارت کی پوری ٹیم 11 اوورز اور 4 گیندوں میں صرف 76 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی نجی فضائی کمپنی K2 ایئر ویز کا ایک مال بردار طیارہ جو شارجہ سے کراچی آ رہا تھا مبینہ طور پر کراچی کے ساحل کے قریب لاپتہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طیارے کے ریڈار سے اوجھل ہونے کے فوراً بعد تلاش اور بچاؤ کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ پاک بحریہ نے جاری آپریشن میں شمولیت کے لیے اپنے جنگی جہاز PNS ذوالفقار کو متاثرہ علاقے کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ کا ایک سانپ طیارہ بھی اس ریسکیو مشن میں شامل ہے۔ تربت سے پرواز بھرنے والے پاک بحریہ کے ایک ATR طیارے نے بھی تلاش اور بچاؤ کی اس کارروائی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ادھر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن نے تلاش اور بچاؤ کی جاری کوششوں میں مدد کے لیے اپنے تجارتی جہاز لاہور کو بھی تعینات کر دیا ہے۔ الرجی سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال عالمی ادارہ صحت اور عالمی الرجی تنظیم کے مشترکہ تعاون سے منایا جاتا ہے تاکہ حساسیت سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ، ان کی تشخیص اور علاج کے بارے میں عوامی آگاہی کو بڑھایا جا سکے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے نتیجے میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ انہیں ڈرون حملوں اور فائرنگ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے اکتوبر 2023 میں غزہ میں جارحیت کے آغاز سے اب تک 73,000 فلسطینیوں کو شہید جبکہ 1,73,000 کو زخمی کر دیا ہے۔ شام میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے دورے کے دوران وسطی دمشق میں 2 بم دھماکوں کے نتیجے میں 18 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ ایمانوئل میکرون محفوظ رہے اور بعد میں انہیں صدارتی محل میں اپنے شامی ہم منصب احمد الشرا سے مذاکرات کیے۔ فٹ بال عالمی کپ کے 16 ٹیموں کے راؤنڈ میں رات اٹلانٹا میں کھیلے گئے ایک میچ میں ارجنٹائن نے مصر کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی جبکہ بوسٹن میں سوئٹزرلینڈ نے پینلٹیز کی بنیاد پر کولمبیا کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ ادھر عالمی کپ کے کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز جمعے کو بوسٹن میں فرانس اور مراکش کے درمیان میچ سے ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 30، کوئٹہ 26، گلگت 23، مری 18 اور مظفر آباد میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
श्री नगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, बारामूला और लेह में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने, तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और शोपियां में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 28, लेह 15, जबकि पुलवामा और बारामूला में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीन ने आबदोज से दागे जाने वाले मिसाइल का तजर्बा किया है, जिससे इलाके में तशवीश जन्म दे रही है। बीजिंग का इसरार है कि यह तजर्बा बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है और मुतल्लिका ममालिक को बता दिया गया था कि ये होगा। चीनी बहरिया का कहना है कि उसकी जौहरी आबदोज ने पीर के रोज दोपहर को मसनूई वारहेड ले जाने वाला तस्वीराती मिसाइल दागा था। उसने मजीद कहा कि यह मिसाइल मंसूबे के मुताबिक बहरुल काहिल में बैनुल-अक़वामी पानियों में गिरा है, लेकिन बहरिया ने गिरने का ऐन मकाम जाहिर नहीं किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ऑनलाइन मजमून में चीनी माहिरीन का यह कहते हुए हवाला दिया है कि शायद इस तजर्बे में जुलांग 3 मिसाइल इस्तेमाल किया गया है। मज़कूरा मजमून में बताया गया है कि इस मिसाइल के नमूने को गुज़िश्ता सितंबर में एक फौजी परेड में मंजर आम पर लाया गया था और इसकी हद मार 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ये जनूबी बहरुल काहिल और मशरकी बहरुल काहिल का अहाता कर सकता है। हांगकांग में कायम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि चीनी बहरिया का 1982 के बाद किसी आबदोज से ये पहला मालूम मिसाइल तजर्बा है और जौहरी बिजली से चलने वाली आबदोज से अब तक का पहला तजर्बा है। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा है कि यह तजर्बा एक मामूल की फौजी तरबियती सरगर्मी थी और इसका निशाना कोई मखसूस मुल्क या हदफ नहीं था। उनका कहना था कि इस तजर्बे का ऐलान मुतल्लिका ममालिक के लिए पहले ही कर दिया गया था और ये बैनुल-अक़वामी कानून और रिवायती बैनुल-अक़वामी तरीकों के मुताबिक था। तहम फिर भी इस तजर्बे ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर जगहों पर तशवीश को जन्म दिया है। एक बड़े अमरीकी अखबार का कहना है कि ईरान के पासदाराने इनकलाब इस्लामी ने मंगल के रोज आबनाए हुर्मुज़ के करीब 2 तिजारती बहरी जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर एक आला अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दी है। इस खबर में बताया गया है कि मज़कूरा बहरी जहाज़ों में से एक कतरी कंपनी की मिल्कियत वाला माया कुदरती गैस का टैंकर मालूम होता है। कबलजी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा था कि उसे आबनाए हुर्मुज़ के नज़दीक ओमान के करीबी पानियों में एक टैंकर से नामालूम प्रोजेक्टाइल टकराने की इतला मिली थी, जिससे आग भड़क उठी। मज़कूरा तंजीम ने यह भी कहा कि जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ के करीब ही 25 जून को एक मालबरदार बहरी जहाज पर हमला किया गया था, जिसके बाद 27 जून को एक टैंकर पर हमला हुआ। ये हमले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त तय पाने के बाद किए गए, जिसका मकसद लड़ाई खत्म करना था। अमरीकी फौज का कहना है कि मज़कूरा बहरी जहाज़ों को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया। उसने ऐलान किया कि जवाब में उसने ईरान में रेडार के मकामात, ड्रोन स्टोरेज तंसीबात और दीगर अहदाफ पर हमले किए। नतीजतन दोनों फरीक एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगा रहे हैं। जापान में यूक्रेनी एवानहाई तिजारत ने जापान में गैर अस्करी इस्तेमाल के लिए यूक्रेन की जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजियों का इश्तराक करने के लिए ताउन पर मबनी एक ढांचे का आगाज किया है। मज़कूरा एवानहाई तिजारत की बुनियाद जापान में रहने वाले यूक्रेनी बाशिंदों और दीगर लोगों ने रखी थी। जापान यूक्रेन ड्रोन क्लस्टर नामी इस प्लेटफॉर्म के लिए पीर के रोज एक अखबारी कॉन्फ्रेंस टोक्यो में मुनक्किद हुई। यूक्रेन ने मुल्क पर रूस के मुसलसल जारी हमले के दौरान ऐसी टेक्नोलॉजियां तैयार की हैं जो ड्रोन को मवासलात की खराब सूरत हाल और GPS तक महदूद रसाई में भी काम करने के काबिल बनाती हैं। बावर किया जाता है कि जापान में आफात से निपटने और सामान की नकलो हमल के लिए ऐसी टेक्नोलॉजियां कारआमद हैं।
مذکورہ پلیٹ فارم کو دونوں ملکوں میں متعلقہ کمپنیوں کو منسلک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایوان ہائی تجارت نے نشاندہی کی کہ 4 جاپانی کمپنیاں اس میں حصہ لینے کے لیے پہلے ہی تیار ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا تابوت منگل کے روز قم پہنچا، جہاں واقع مسجد جمکران میں خامنائی اور ان کے اہل خانہ کے 4 افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لاکھوں سوگواران سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر تابوت بردار ٹرک کے ہمراہ روانہ ہوئے، جبکہ ہیلی کاپٹر سے لی گئی تصاویر میں ہزاروں افراد جمکران مسجد کی جانب پیدل مارچ کرتے دکھائی دیے۔ یہ مسجد شیعہ کمیونٹی کے آخری امام مہدی سے منسوب ہے۔ اس کمیونٹی کا عقیدہ ہے کہ 9ویں صدی میں غائب ہونے والے امام مہدی مستقبل میں انصاف قائم کرنے کے لیے ظاہر ہوں گے۔ سوگواروں نے خامنائی اور ان کے بیٹے اور نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی تصاویر پر مشتمل بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ مجتبیٰ خامنائی تاحال کسی تقریب میں نظر نہیں آئے۔ اطلاعات کے مطابق وہ اسی حملے میں زخمی ہونے کے بعد روپوش ہیں جس میں ان کے والد ہلاک ہوئے تھے۔ 28 فروری کو تہران میں کیے گئے امریکی و اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں خامنائی اور ان کے اہل خانہ کے 4 افراد سمیت دیگر کئی بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ 86 سالہ رہبر کی تدفین 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں کی جائے گی۔ 6 روزہ سوگ کا یہ سلسلہ ہفتے کو شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا۔